رمشا اپنے بابا سے بات کرتی ہوئی انہیں جیسے راضی کر رہی تھی۔ ظفر سرفراز خان گھر میں داخل ہوتا ہوا بہن کی بات سن رہا تھا۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ آ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ رمشا نے بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا بھی نہیں۔ وقاص بھی اپنے بیٹے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اب تم ایسے کیوں بیٹھے بابا؟ کیا آپ سن رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل سن رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی ایسی غلط بات کر رہی ہے۔ بڑی ہو گئی ہے، شادی تو ویسے بھی کہیں نہ کہیں اس کی ہونی ہی ہے نا، تو وہاں کیوں نہیں جہاں یہ دل سے چاہتی ہوں۔ ظفر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اچھا، اچھی بات، آپ اگر دل سے یہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں کسی اور کو کیا ہی اعتراض ہو سکتا ہے۔ نہیں، تم سے مشورہ تو ظاہر ہے میں لوں گا نا، تم بڑے بھائی ہو اس کے۔ تمہیں کیا لگتا ہے برہان کیسا لڑکا ہے؟ برہان رمشا کی پسند ہے، اس کے بارے میں ہماری رائے جو بھی ہے معنی نہیں رکھنی چاہیے بابا۔ وقاص خان جیسے مسکرائے۔ ان کی دو ہی تو اولادیں تھیں۔ ظفر سرفراز خان ان کا بڑا بیٹا تھا، ایس ایس پی ظفر، اور ان کو بہت غرور اور مان تھا، وہ ان کا فخر تھا۔ اس نے عزت، رتبے اور مان کے علاوہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ فرما بردار رہا تھا۔ رمشا خان ان کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ وقاص خان کو اپنے دونوں ہی اولادوں پر بے حد فخر تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں ہی اپنی زندگیوں میں سیٹل ہو جاتے۔ رمشا کو محبت ہو گئی تھی، اور وہ پچھلے 1 ماہ سے وقاص خان کو برہان شاہ کے لیے منا رہی تھی، اور وہ مان چکے تھے۔ لیزا سیڑھیاں اترتے ہوئی ہال میں مٹھائیاں بانٹتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ماما کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں کھلائیں گے؟ کھا لو، بھائی کی شادی کی مٹھائیاں ہیں۔ اس نے تھوڑی سی مٹھائی لیتے ہوئے منہ میں رکھی تھی۔ مبارک ہو بھائی۔ برہان شاہ جو سامنے ہی باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا، بہن کی مبارکباد سن کر سر کو تسلیم خم کیا تھا۔ میں تو آپ کے لیے بہت خوش ہوں، نوازش ہے تمہاری۔ ویسے کل جب بات پکی ہو رہی تھی تمہیں ہونا چاہیے تھا، کہاں تھی تم؟ کورٹ میں، بہت رش تھا، ورنہ میں تو آنا چاہتی تھی۔ برہان مسکرایا۔ کام کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ رکھتی تو ہوں، کام ہی میرا خیال ہے بھائی جان۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بس شادی کی تیاریاں کریں۔ آپ کی بیوی آنے والی ہے۔ امی، آپ کی اور میری تو جان چھٹ رہی ہے، بھائی کے نخرے اٹھانے والی آ رہی ہے۔ محسن شاہ اور دعا شاہ جیسے کھل کھلا کر مسکرائے۔ شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے تھے اور بڑے دھوم دھام سے شادی کی جا رہی تھی۔ دونوں خاندانوں میں الگ الگ فنکشنز ہو رہے تھے، دولہے کے گھر میں الگ اور دلہن کے گھر میں الگ۔ مہندی کا فنکشن یکجا رکھا گیا تھا۔ لیزا سبز رنگ کے کامدار لہنگے میں اپنی مہندی سے الجھتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب وہ بہت برے طریقے سے کسی سے ٹکرائی۔ وہ سیڑھیوں سے گر پڑتی، مگر ٹکرانے والے شخص نے اسے بڑی سختی سے تھاما تھا۔ سانسیں کچھ دیر تھمی رہیں۔ لیزا کی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ آنکھیں جیسے ہی کھلیں، ظفر اور لیزا کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ سانسیں جیسے ایک دوسرے میں گھلی ملی تھیں۔ وہ اسے تھامتا ہوا کھڑا کر چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، وہ جیسے اٹکی تھی یہ کہتے ہوئے۔ ظفر آگے بڑھ گیا تھا اور لیزا شاہ اسی لمحے میں جیسے تھم گئی تھی۔ اپنے ارد گرد وہ خوشبو محسوس ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے بازوؤں کو تھامتے ہوئے اس حصار کو محسوس کرنے لگی۔ ٹکرانے والا شخص آخر کیوں بار بار ذہن میں اتر رہا تھا؟ اتنا خوبصورت کیوں تھا وہ؟ کیا لیزا کی کرش آ گیا تھا اس پر؟ وہ خود پر ہی ہنسنے لگی۔ اپنی دوست انمول کی آواز پر اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ زندہ بچ گئی ہو؟ انمول نے جیسے پوچھا تھا تو وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلانے لگی۔ انمول اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ یار یہ کون تھا؟ پتہ نہیں صحافی صاحبہ، جو بھی تھا بڑی مہربانی ہے اس کی، ورنہ آج تو لائر صاحبہ مر جاتی۔ انمول نے گھوری سے اسے نوازا۔ کافی اچھا لگ گیا وہ تمہیں۔ لیزا جھجکی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، تمہاری آنکھوں سے لگتا ہے کہ تم نظریں ہٹانا نہیں بھولی تھی۔ غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، میں کوئی نظریں ہٹانا نہیں بھولی۔ مہندی کے سارے فنکشنز میں وہ باری باری اسے دیکھتی رہی اور اس کی نظروں سے ظفر جیسے خائف ہوتا رہا، کیونکہ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار سے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ فنکشن میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ رمشا خان کا بھائی تھا، ایس ایس پی ظفر سرفراز خان۔ اس کی سیکیورٹی، اس کے چلنے کے انداز اور اس کے مسکرانے کے انداز سے ہی لگتا تھا کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی سختی، اس کے مزاج کا ٹھہراؤ بہت کچھ باور کروا رہا تھا، اور لیزا اس کے ہر انداز میں جیسے بہے جا رہی تھی۔ بارات کے فنکشنز میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ وہ میرون رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس فنکشن کی جان بنی ہوئی تھی، وہ بھی سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا، سمپل مگر ڈیسنٹ لگتا ہوا۔ وہ مرد سیدھا لیزا کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے دیکھتی تھی۔ انمول نے اسے کونی ماری۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس پر کرش آ گیا ہے۔ ہاں صحافی صاحبہ، مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے۔
مگر تمہارے کرش تو ہر مہینے بدلتے رہتے ہیں، دوست نے طنز مارا تو لیزا نے انمول کو بغور گھورا۔ تم مجھے تنگ کر رہی ہو نا؟ نہیں، میں وکیل صاحبہ سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ نوٹ کر رہا ہوگا کہ تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو اس کے۔ ہاں میں کیا کروں، وہ اچھا لگ رہا ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو، بے حد پیاری لگ رہی ہو۔ سامنے دیکھو، اسٹیج کی طرف، اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھو۔ تم بھابھی کے بھائی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ لیزا جیسے ہنس پڑی۔ رخصتی کے وقت رمشا بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ لیزا رمشا کو سنبھالتے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی اور خود پر جیسے کسی کی غیر محسوس نظریں محسوس کر رہی تھی۔ رمشا اور برہان گاڑی میں بیٹھ کر آگے بیٹھ گئے تو لیزا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کان کے پاس جھکتے کسی نے کچھ بڑی مدھم انداز میں کہا تھا، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بغور پلٹتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جھجکی تھی۔ شاید سامنے کھڑا شخص اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سارے فنکشنز میں مجھے زومبی کی طرح گھورتی رہی ہیں۔ میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ جن بھوت ہیں۔ گھور آپ مجھے ایسے ہی رہی تھی جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ وہ بڑی ادا سے بولا تو یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور لیزا جیسے خفت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ آج خان ولا میں دعوت پر مدعو تھے۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ جوس پیتے پیتے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر اس کی ڈریس پر گرا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میں یہ صاف کر کے آتی ہوں۔ دعا شاہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں راستہ دکھاتی ہوں، یہ ادھر سے چلی جاؤ۔ یہاں بھائی گھر پہ نہیں ہے، رمشا پیچھے سے بولی، اسی لیے کمرہ خالی ہے، تم جا کر ڈریس صاف کر سکتی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ جا بجا اس کی کامیابیوں کے نشان چمک رہے تھے، اس کے ایوارڈز، میڈلز، تصویریں، کامیابیاں، بہت کچھ۔ کمرے میں مدھم سی خوشبو اس کی شخصیت کا خاصہ بیان کر رہی تھی۔ کمرے کی صاف صفائی یہاں رہنے والے شخص کے مزاج کو بیان کر رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سنک کے سامنے کھڑی ٹیشو سے جوس کو صاف کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی ٹھٹک کے رکی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ میرا ڈریس خراب ہو گیا تھا اسی لیے۔ رمشا نہیں، اٹس اوکے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بے ساختہ اس کے حصار میں گری کیونکہ وہ اسے بچا چکا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اس کی اس طنزیہ مسکراہٹ پر بھی لیزا کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ آپ میرے سامنے گرتی پڑتی کیوں رہتی ہیں؟ اگر میں نہ پکڑوں یا نہ تھاموں تو گر پڑیں گی۔ وہ پزل سی صورت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ آگے جا رہی تھی جب وہ پیچھے سے مخاطب ہوا، لیزا، محسن شاہ، آپ وکیل ہیں نا؟ وہ رک گئی تھی، پلٹی، وہ بھی پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ جی میں لائر ہوں۔ او مائی گاڈ، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا نہیں کہ آپ انصاف دلوانے والی ہیں۔ میں نے آج تک اتنی غیر سنجیدہ لائرز نہیں دیکھے۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ لیزا کو بے حد غصہ آیا۔ وہ واقعی ہنسی رہی تھی۔ وہ تو ایک سخت مزاج کی مضبوط لڑکی اور ایک مضبوط کردار رکھنے والی عورت تھی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ نہیں، میں بس ایک پوائنٹ بیان کر رہا ہوں جو میں نے آپ کے بارے میں محسوس کیا، بس وہی۔ میرے بارے میں کچھ بھی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بلا وجہ اپنے بارے میں اندازے برداشت نہیں کرتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور وہ پیچھے مسکرا پڑا۔ لڑکی کو اندازہ اچھا نہیں لگا تھا۔ تو کیا دیکھا تم نے اس گھر میں؟ وہ جو راکنگ چیئر پر بیٹھی فائلز میں مصروف لگتی تھی انمول کی بات پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ اچھا، کل تک تو تم اس پر جان نثار کر رہی تھی۔ تم ہی تو کہتی ہو میرے کرش بدلتے رہتے، تو آج مجھے کسی اور پر آ گیا۔ انمول کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ وکیل صاحبہ، میں آپ کو اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں اتنی پاگل نہیں ہوتی۔ اب صاف صاف بتا دیں، جھگڑا ہوا ہے اس سے؟ جھگڑا نہیں ہوا، ایسے ہی بس زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ تم جانتی ہو مجھے جانے بغیر وہ میرے بارے میں اندازے لگا رہا ہے کہ میں ایک سنجیدہ وکیل نہیں ہوں۔ آج تک اس نے میری جتنی غیر سنجیدہ وکیل نہیں دیکھی۔ انمول پھر سے ہنس پڑی۔ یعنی اس نے تمہیں ٹیز کیا ہے؟ خود کو سمجھتا کیا ہے وہ کہ وہ مجھے ٹیز کرے گا؟ تم اسے اتنے دنوں سے بتا رہی ہو کہ وہ بہت اچھا ہے تو وہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہوگا۔ بڑا آیا ایس پی میری جوتی سے۔ آر یو سیریس؟ انمول اس کے پاس جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یوں بھی تمہاری صحافی دوست کا ماننا ہے کہ پیار لفظوں میں کہا۔ تو لیزا نے جیسے نظریں چرائیں۔ ہاں آئی ایم سیریس۔ یعنی تم اب نہیں کہو گی نا کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں کہوں گی، لیزا جیسے ڈھٹائی سے بولی اور انمول ہنس پڑی۔ دیکھتے ہیں کب تک قائم رہتی ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں قائم نہیں رہوں گی؟ کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے لڑکی، یہ صرف کرش کی بات نہیں ہے۔ بھائی کی وجہ سے گھر میں ایکسٹرا سخت ماحول بنا رہتا ہے۔ وہ بہت خیال رکھتے تھے میرا،
عورتوں کے معاملے میں بڑے حساس ہیں. امی کا، میرا، ایون ان کے ارد گرد اگر کوئی بھی خواتین ہوتی تو وہ کبھی خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کرتی. میرا بھائی ایک آئیڈیل مرد ہے. ان کی زندگی میں جو بھی عورت آئے گی خوش قسمت ہوگی. دعا شاہ جیسے مسکرائیں. ہاں، وہ تو ظفر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر پیارا بچہ ہے. لیزا یہ باتیں سنتی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی. ہاں، مگر بھائی شادی کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتا وہ شادی؟ دعا شاہ جیسے پوچھنا چاہ رہی تھی. پتہ نہیں، کہتے ہیں یوں ہی شادی نہیں کریں گے. شادی میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے فی الحال. بہت پیارا بچہ ہے تمہارا بھائی، شادی کر لینی چاہیے اسے. ہاں، امی بھی یہی کہتی ہیں، کیونکہ اب دونوں ہی ممی ڈیڈی چاہتے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائیں. بہت کچھ حاصل کر لیا انہوں نے زندگی میں. اب یہ صحیح عمر ہے جب ان کی شادی ہو جانی چاہیے. مگر وہ ہر سال ڈیلے پر ڈیلے کیے جا رہے ہیں اور ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. لیزا سلام کرتی ہوئی گہرا سانس لیتی ہوئی صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی. اسے ظفر نامے سے جیسے چڑ سی ہو گئی تھی. جو شخص اسے کچھ دن پہلے بہت اچھا اور دل میں اترتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اس دن والی ملاقات کے بعد وہ چڑ سی گئی تھی. شاید وہ اس کے رویے کی وجہ سے ناراض تھی. اسی لیے کیونکہ جب جب اس کا نام لیا جاتا تھا وہ چاہتی تھی وہ غور سے بیٹھ کر وہ ساری باتیں سنے کہ وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا انسان ہے. بہت کچھ. ابھی بھی وہ بغور ساری باتیں سن رہی تھی، جیسے اس کا دل بےتاب کر رہا تھا، جیسے اس کا دل ظفر کے بارے میں جاننے کا اور متمنی تھا. میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم یہ کیس کیسے جیتتے ہو. میرے جیتے جی تمہیں یہ معاف ہرگز نہیں ہوگا کہ تم نے کس طرح قانون توڑا، کس طرح ایک جیتی جاگتی فیملی کو کار ایکسیڈنٹ میں مار دیا. جب تک لیزا محسن شاہ زندہ ہے انصاف ملنے سے عدالت کبھی نہیں کترائے گی. یہ کہتی وہ پلٹ گئی تھی. اس کے کیبن پر ناک ہوا تو اس نے کم ان کہتے لیپ ٹاپ بند کیا. آگے کا شخص اسے حیران کر گیا. میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھ جائیں. مجھے تو آپ جانتی ہیں، مگر یہاں میں پروفیشنل طریقے سے آیا ہوں. میں جانتی ہوں آپ کو، ایس ایس پی ظفر سرفراز خان. جی بالکل. جو ریسنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کیس آپ لڑ رہی ہیں نا؟ جی بالکل میں لڑ رہی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے پولیٹیشین کا بیٹا ہے. کیا آپ اس کی سائڈ لینے آئے ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرائی. ظفر نے جیسے گہرا مسکرایا. اس کا ڈمپل واضح ہوا. لیزا نے گہرا سانس لیا. وہ بغور اسے پھر سے دیکھنے لگی. دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، جیسے چہرے پہ نرم سا تاثر پھیلا تھا. محبت کے رنگ بکھرے تھے. وہ اپنی مسکراہٹ، اپنی جھجک کی وجہ سے چہرہ پلٹ گئی، جیسے اپنے ہی احساسات پر قابو نہ رکھنے کا خوف پیدا ہوا ہو. سامنے کھڑے مرد نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تھے. وہ مرد تھا. سامنے بیٹھی عورت کے رنگ پڑھ سکتا تھا، مگر وہ بے ساختہ سر جھکا گیا. آپ کو لگتا ہے میری طرفداری کرنے آیا ہوں؟ اگر ایسا لگتا ہے تو بالکل غلط ہے. وہ ایک لفافہ اس کے سامنے رکھ چکا تھا. میری پوسٹ ایسی ہے کہ میرے اوپر پریشر کیا جا سکتا ہے. آپ وکیل ہیں، آپ کیس لڑ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلنا چاہیے کہ یہ ثبوت میں نے آپ کو دیا. جو ہوا ہے انصاف ضرور ملنا چاہیے. وہ کھلی کھلی آنکھوں سے سامنے کھڑے مرد کو دیکھنے لگی جو بے حد بہادر اور نڈر تھا. میں نہیں چاہتا کہ یہ شخص اتنے بڑے گناہ سے بچ جائے. ہم ایسے عہدوں پر فائز ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو غلط کرے اس کو سزا ضرور ملے. یہ کہتا ہوا وہ پلٹا تھا. سنیے، وہ کہنے لگی تو وہ رک گیا، پلٹا. دونوں کی نظریں پھر سے ملیں. تھینک یو سو مچ. میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی. اگر آپ یہ جیت جائیں گی تو میں بھی یہ کبھی نہیں بھولوں گا. وہ جیسے آگے بڑھ گیا تھا اپنے گلاسز پہنتے ہوئے. گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا. جو ہوا تھا وہ بہت غلط ہوا تھا، اور ایس ایس پی ظفر سرفراز جانتا تھا کہ انصاف کیسے ہونا چاہیے تھا. اگر بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ان کے ساتھ کھیلتے تھے تو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے. وہ آج گھر اپنی بہن سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا. لیزا جو اپنی بھابھی کے ساتھ ہی ہال میں صوفے پر بیٹھی تھی، ظفر کو گھر میں آتا ہوا دیکھ کر ٹھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نہ جانے کیسے رنگ تھے جو اس کے چہرے پر بکھرے تھے، اور سامنے کھڑے مرد نے یہ بغور نوٹ کیا تھا. وہ سلام کرتا ہوا بیٹھ گیا تھا. رمشا نے بھائی کو جیسے گلے سے لگایا تھا. مصروف شیڈول میں بہن کے لیے وقت مل گیا کہ آپ اس سے ملنے کے لیے آ گئے. وہ بھائی سے جیسے بے ساختہ گلے لگی تھی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا تھا. تمہارے بغیر گھر بے رونق سا ہے، اسی لیے آنا پڑا پگلی. وہ اپنی بہن سے باتوں میں مشغول تھا اور لیزا اسے دیکھے جا رہی تھی اور دل دھڑکے جا رہا تھا. وہ جانتی تھی اسے سامنے بیٹھے شخص سے محبت ہو گئی تھی. یہ صرف کرش نہیں تھا، یہ محبت تھی جو نہ ملتی تو سانسیں تھمتی. ظفر بار بار اس کی نظروں سے جیسے الجھ رہا تھا. وہ کیس جیت چکی تھی. ہر طرف اس کی واہ واہ ہو رہی تھی. لوگ اس کی بہادری کی مثالیں دے رہے تھے اور وہیں پر اسے 13 بھی کیا جا رہا تھا.
مگر وہ نڈر بنی ہوئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ پلٹی تو سامنے ہی وہ کھڑا تھا، ظفر سرفراز خان، اپنی پوری وجاہت کے ساتھ، اس کا دل پھر سے دھڑکانے کے لیے خوبصورت پھول لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جیت مبارک ہو۔ وہ آگے بڑھتی اس کے ہاتھوں سے پھول لے چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ، یہ جیت آپ کی بھی ہے، جانتا ہوں، مگر اس میں آپ کے ایفرٹس ہیں، آپ بہت بہادر ہیں، کتنی بہادری سے یہ کیس آپ نے لڑا ہے۔ اینڈ یس، میں اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے جیسی غیر ذمہ دار وکیل نہیں دیکھی۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے واقعی آپ جیسی نڈر اور بے خوف وکیل نہیں دیکھی، جسے انصاف خوف سے زیادہ پیارا ہو۔ میں امپریس ہوا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کیا، آپ ایسی ہی ہیں۔ وہ دونوں کئی ثانیے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ لال پھولوں کی خوشبو دونوں کی سانسوں کے ساتھ رفتہ رفتہ ان کے وجود میں پیوست ہو رہی تھی، اور وہ اس کشش کو، اس جادو کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنی گاڑی میں فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون وہ اٹھا چکا تھا۔ ہیلو، کون؟ نمبر سیف نہیں تھا، اسی لیے اس نے ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ کون ہے۔ میں بات کر رہی ہوں۔ میں کون؟ وہ آواز پر کچھ دیر چپ ہوا۔ لیزا، وہ مسکرائی۔ میری آواز سے پہچان گئے آپ؟ جی، میں پہچان گیا۔ بولیں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں کچھ تھا۔ وہ ٹھٹک کے گاڑی روک چکا۔ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں، بس ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ کہنا ہے، اگر آپ مجھے نہیں ملیں گے تو میں یہ کہہ نہیں پاؤں گی۔ میں اپنے دل کو مزید قید میں نہیں رکھ سکتی۔ میرے جذبات، میرے احساسات مجھے جینے نہیں دے رہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ملیں، ابھی اور اسی وقت ملیں مجھ سے، پلیز ظفر، پلیز۔ میں آپ کو ایڈریس اسی نمبر پر بھیج دوں گی، پلیز آپ مجھ سے ملیں۔ وہ فون کاٹ چکی تھی اور فون کو کئی منٹس گھورتا رہا۔ وہ مل کر کیا کہنا چاہتی تھی اور کیوں؟ یہ ایک اوپن ریسٹورنٹ تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ ہوا تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ بڑی خاموشی سے آ کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملیں۔ کیوں بلایا ہے؟ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ظفر کو کرنٹ سا لگا، مگر وہ ہاتھ جھٹک نہیں پایا۔ مجھے نہیں پتا جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے کیا ہوا ہے، میں کیا محسوس کرتی ہوں، مگر ظفر، میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا سر جھک گیا تھا۔ میں جی نہیں سکتی آپ کے بغیر۔ میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، آپ کی محبت چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے وہ دے سکتے ہیں؟ آنکھیں بھیگ گئی تھیں، بے ساختہ الفاظ کانپ رہے تھے۔ جن ہاتھوں سے لیزا نے ظفر کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، وہ ہاتھ خود بخود لرزنے لگے تھے۔ اس کی لرزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ آنکھوں کی نمی، محبت کی بے قراری، گہرائی صاف صاف معلوم ہو رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ واقعی محبت میں لگتی تھی۔ اس کا بجھا بجھا سا وجود، ٹکراتے ہوئے احساسات جو اسے تکلیف دیتے ہوئے تھے، وہ صاف بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ اگر وہ اقرار نہ کرے گی، وہ کنفیس نہیں کرے گی تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا۔ بے ساختہ ظفر نے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں، نہ ہی شادی میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں۔ آپ میری بہن کی فیملی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر شادی اور آپ سے مجھے محبت نہیں ہو سکتی، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ میں نے آج تک اس حوالے سے کوئی سنجیدہ خیال رکھا ہی نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مگر محبت نہیں کر سکتا، نہ ہی شادی کر سکتا ہوں آپ سے۔ آئی ایم ریئلی سوری بٹ، یہ کہتے وہ پلٹ گیا اور وہ پیچھے سے بولی، میں رہ نہیں سکتی۔ آپ کبھی نہ کبھی تو شادی کریں گے نا، تو مجھ سے کیوں نہیں؟ ہوا تیز تھی، بہت تیز۔ ظفر نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گہرا سانس لیا۔ میں شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں رکا نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا ہوا گاڑی کو سپیڈ سے وہاں سے لے گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں لیزا کے الفاظ گونج رہے تھے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ گاڑی میں الفاظ ایسے گونج رہے تھے جیسے ظفر کا دم گھوٹ رہے ہوں، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ الفاظ اسے کیوں سنائی دے رہے تھے، اس کے وجود پر اتنا اثر کیوں چھوڑ رہے تھے۔ جب اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا یا اسے فرق پڑ رہا تھا، وہ جان بوجھ کر اپنے احساسات کو دفن کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کریں گے نا، پھر مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ بے ساختہ اپنا ہینڈل پر ہاتھ مار چکا تھا۔ الفاظ رک کیوں نہیں رہے تھے، کانوں میں بار بار کیوں گونج رہے تھے؟ اس کی آنکھوں کی نمی، لڑکھڑاتا وجود، اڑتے ہوئے بال، سوگوار آنکھیں بار بار آگے آ رہی تھیں اور اسے
अपना उसे यूं अकेला छोड़ कर आना बेहद बुरा लग रहा था। क्या नाम है उस लड़की का जिसने मेरे बेटे को सज़ा दिलवाई है? लीज़ा मोहसिन शाह नाम है, कामयाब वकील है। उसके पास इतने सबूत कहाँ से आए जैसे वो प्रूफ कर पाए कि मेरे बेटे ने एक्सीडेंट किया। मेरा बेटा इस वक्त जेल में है सिर्फ उस लड़की की वजह से। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह मेरी इज्जत पानी में डूबी है ना, इसने भरी अदालत में मेरे बेटे को सज़ा दिलवाई है। मैं मेक श्योर करूँगा कि उसी तरह इज्जत खो दे और इसे इज्जत ना मिले। ज़ीशान राजपूत ने जैसे कश को हवा में तहलील महसूस किया था। टांग पर टांग रखे वो शख्स बड़ा मगरूर और सफ़ाकाना चेहरा लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को हुक्म सादिर कर रहा था। आंखों की लाल अंगारें साफ बता रही थी कि बेटे के जेल ने उसे तोड़कर खाक कर दिया है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बात करने आई हूँ। लीज़ा, मैंने कहा ना हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी बहन की फैमिली हो, इस लिहाज से मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उस दिन के बाद तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली तुम्हें ना कहा था। मैं रह नहीं सकती। बाबा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं बहुत आप जनाब करके तुम्हारी इज्जत करके तुमसे जान छुड़वाना चाह रहा हूँ, मगर शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत तल्ख हो रहा था। अदब का दायरा एक तरफ रखते हुए अपनी बात साफ साफ कह रहा था उसके सामने। देखो, मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर जाना है। मेरा रास्ता छोड़ो। मेरी टीम मेरा वेट कर रही है। मेरे पास इन चोंचलों के लिए वक्त नहीं है। तुम भी एक बहुत अच्छी इंसान हो यार, एक बहुत अच्छे ओहदे पर फायज हो। तुम पर जिम्मेदारियां हैं, अपना नाम, अपनी इज्जत। मेरी आंखों में यूं खराब मत करो। तुम एक मजबूत और बाकिरदार औरत हो। मेरी नज़रों में बिला वजह अपनी इमेज फिर से डाउन मत करो। मोहब्बत करना इमेज को डाउन करना तो नहीं होता। मैं मजबूत हूँ, वाकई अपने लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मगर मोहब्बत मुझे आपसे ही चाहिए। मैं किसी और की बीवी नहीं बनना चाहती, समझ रहे हैं ना? उसके बहुत पास जाते उसकी आंखों में देखती हुई कह रही थी। उसके यूं नज़दीक आने पर वो 2 कदम पीछे हुआ। लीज़ा प्लीज़, क्या तुम लिमिट में रहकर मुझसे बात नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। सांसें तेज हुई थी। खूबसूरत आंखों में मलाल उतरा। सामने खड़ा मर्द जैसे किरची किरची हुआ इस मलाल पर। वो नज़रें चुराता हुआ जैसे अपनी ही नफ़ी कर रहा था कि उसके इस मलाल से उसे तकलीफ़ क्यों हो रही है। क्यों हो रही है? आपको मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ क्यों हो रही है? कभी बैठकर अपने दिल से पूछें। मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ़ हैं और आपके पास मेरी मोहब्बत को सोचने का वक्त नहीं है, मगर उसके दिल पर हाथ रखती हुई इसकी आंखों में देखने लगी। मैं वाकई बहुत मजबूत हूँ। मेरे पास भी इन चोंचलों के लिए वक्त नहीं है, मगर जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, मेरा खुद पर बस नहीं है, खुद पर इख्तियार नहीं है। वो अभी आपस में ही बात कर रहे थे। वो भीगी हुई आंखों से उसे देख रही थी। वो धुंधला दिखाई दे रहा था। वो भी उसकी भीगी हुई आंखें बगौर देख रहा था। जाने क्यों, मगर ज़फ़र सरफराज खान की भी आंखें नम सी हो गई थी। सामने खड़ी औरत न जाने क्यों उस पर असर छोड़ रही थी। तभी फिजा में फायरिंग गूंजने लगी। वो बेसाख्ता उसे अपने हिसार में लेते एक तरफ कर चुका था। उसकी टीम अलर्ट होते हुए उसके गिर्द हिसार बना चुकी थी। फायरिंग हुए जा रही थी, मगर ये फायरिंग ज़फ़र के लिए नहीं की गई थी। वो जानता था उस पर कोई फायरिंग क्यों करेगा। यह हमला इसके पीछे खड़ी औरत पर किया गया था जो चंद दिन पहले एक केस जीती थी। वो पल में समझ गया था। घर जाओ। वो पलटते हुए उसकी तरफ सख्ती से देखने लगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ यह हमला मुझ पर किया गया है। मैंने कहा है घर जाओ। वो बेसाख्ता अपनी गाड़ी को आगे करते हुए उसे फ्रंट सीट पर बिठा चुका था। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। अपने ड्राइवर को उसके साथ भेजते हुए वो जैसे चाहता था कि वो महफूज घर पहुंचे। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी, मगर हो रही थी। जिस तरह गोली की आवाज़ सुनते वो उसे अपने पीछे कर चुका था उसकी हिफाजत के लिए। इस इख्तियार पर उसे खुद पर हैरत हो रही थी। मैं नहीं जा रही। वो विंड स्क्रीन खोलते उससे बात करने लगी तो सख्ती से उसे डांटते हुए विंड स्क्रीन वापस बंद कर चुका था। ड्राइवर को इशारा करते हुए उसने लीज़ा को घर भेज दिया और ख़ुद जैसे इर्द गिर्द की इन्वेस्टिगेशन के लिए हुक्म जारी किया था कि उसके अहाते में, उसकी मौजूदगी में कौन था ऐसा जो फायरिंग कर सकता था। जासिब एक बहुत अच्छा लड़का था। तुम कब अपने बाप की बात मानोगी? मोहसिन शाह जैसे बेटी के सामने हथियार डालते बैठे थे। पिछले 4 माह से उसे मनाया जा रहा था, मगर वो न जाने क्यों ढीठ बनी हुई थी। बुरहान भी अपनी बहन के सामने बैठा था। क्यों परेशान कर रही हो? अगर कोई ज़िंदगी में है तो बता दो, और नहीं है तो हमारी बात मान लो। शादी करूँगी तुम।
تم نے جو جو اچیو کرنا تھا تم کر چکی ہو. اب لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے لیے پریشان ہیں؟ کیونکہ میں کیس جیت گئی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی کسی کے ٹریگر پر ہے، کہ ایک بڑا پولیٹیشین میرے کیس لڑنے کی وجہ سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا بیٹا جیل میں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، میں کسی کے خوف میں آ کر شادی نہیں کروں گی. جب میرا دل کرے گا، جب میری زندگی جس کے ساتھ گزارنے کا دل کرے گا، میں ویسی زندگی گزاروں گی. اگر کسی کو انصاف پسند نہیں ہے تو جا کر ڈوب مرے. محسن شاہ اٹھ کھڑے ہوئے، سختی سے اپنی بیٹی کے دونوں بازو تھامے. میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تم نے کیس لڑا، تم جیت گئی. اس کے حوالے سے تم نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، مگر اب تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہتا ہوں، اینڈ دیٹس فائنل. اس دفعہ وہ بہت غصے سے بولے تھے. برہان نے اپنی بہن کو بڑی مایوسی سے دیکھا تھا اور وہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی جیسے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہی تھی. اس کا باپ اور بھائی جانتے تھے کہ وہ غصے کی بہت تیز تھی. جب جب اسے غصہ آتا تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتی تھی، مگر اسی لیے وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں بھی رکھتی تھی کیونکہ وہ کچھ بھی تہس نہس نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ اپنی کیبن میں بیٹھی کافی سارے کیسز اپنے سامنے رکھے ڈسکس کر رہی تھی اسسٹنٹ کے ساتھ اپنے. تبھی اس کا دروازہ ناک ہوا. کامن. ظفر سرفراز کے داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے یوں ظفر کے لیے اٹھ کھڑے ہونے پر ظفر مسکرایا، مگر وہ چہرہ موڑتی ہوئی پھر سے خود کو سنجیدہ کر گئی کیونکہ یہ اس کا پروفیشنل ایریا تھا. اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جانے کا اشارہ کیا. وہ چلتی بنی تو ظفر آگے بڑھتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ بھی اپنا سانس بحال کرتی ہوئی بیٹھ گئی. یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ کیوں؟ آج میرا تمہارے سامنے بیٹھنا برا لگ رہا ہے؟ ویسے تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ارد گرد ہی رہوں. دیکھو تمہاری جان کو خطرہ ہے. وہ صاف صاف کہہ رہا تھا. آپ جانتے ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ہائی پروفائل کیس لڑا ہے تو یہ تو نارمل ہے، ہوتا رہتا ہے، مجھے ڈر نہیں ہے. اس بار پیچیدگیاں کچھ زیادہ حساس ہیں، اسی لیے آپ کو کچھ دن چھٹی پر چلے جانا چاہیے اور کیس نہیں لڑنے چاہیے. وہ بڑے دھیمے لہجے میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر غصے میں بات کرے گا تو وہ خود بھی ضدی تھی، ضد پر اڑ جائے گی. اچھا آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی مجھے مار کر چلا جائے یا تباہ کر کے چلا جائے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ پروفیشن میں نے خود اپنے لیے چوز کیا ہے. ہاں جو کیس میں جیتی ہوں بھائی، جانتی ہوں کہ اس میں آپ نے خاصی مدد کی ہے میری، اور اسی لیے شاید آپ کو ریگریٹ بھی ہو رہا ہو کہ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں اس کیس میں نہ پڑتی اور نہ جیتتی اور نہ ہی یہ دشمنی میرے پلے پڑتی. اگر آپ اس گلٹ میں ہیں تو میں آپ کو اس گلٹ سے آزاد کر رہی ہوں. اگر آپ مجھے وہ ثبوت اور وہ میری مدد نہ کرتے تب بھی میں جیت جاتی. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہت قابل ہیں اور آپ کا خیال رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے. وہ جیسے اٹک اٹک کر بولا تھا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. تم اتنی خفا کیوں ہو رہی ہو؟ کیونکہ بابا میری شادی کروا رہے ہیں. وہ بے ساختہ بولی تو ظفر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا. تم اس لیے غصہ ہو؟ بالکل، کیونکہ اگر میری شادی کسی اور سے ہو گئی تو میں جیتے جی مر گئی تو اس کے قصوروار آپ ہوں گے. اگر اس وقت مجھے کوئی مار دیتا ہے میرے کیس جیتنے کی وجہ سے تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنی جاب کے ساتھ وفادار تھی. لیکن اگر میری شادی کسی اور سے ہو گئی اور مجھے اپنا آپ کسی اور کو دینا پڑا اور میں مر گئی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے. لہجے میں لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی. وہ بے ساختہ آگے بڑھتے ہوئے اسے پکڑ چکا تھا ورنہ وہ گر پڑتے. وہ بہت پاس کھڑے تھے. سانسیں ایک دوسرے میں جیسے اٹک سی گئی تھیں. اس کا لمس وہ اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہوئے جیسے جھجکی تھی. وہ بڑی نرمی سے اسے تھامے ہوئے اپنے حصار میں کھڑا تھا. مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو نا؟ وہ سر اس بات میں ہلانے لگی. میں کروں گا تم سے شادی. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر شادی کی بنیاد محبت ہو. تم کرتی ہو نا مجھ سے محبت؟ وہ پھر سے سر کو اس بات میں ہلانے لگی تھی. کافی ہے، نہیں ہوگی تمہاری کسی اور سے شادی. میں کروں گا تم سے شادی. تم صرف اور صرف میری بنو گی اور میں اپنے جیتے جی تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا. وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، جیسے اپنے اوپر، اپنے وجود کے اوپر اس کا کوئی اختیار ہی نہ رہا ہو. ایس ایس پی ظفر سرفراز خان نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور وہ بھی اتنے غیر محسوس انداز میں کہ وہ خود محسوس ہی نہیں کر پایا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے آگے سرنڈر کر چکا ہے. محسن شاہ کئی دن رشتے کے سوچتے رہے جو وقاص خان کی طرف سے جیسے ظفر کے لیے لیزا کو مانگا گیا تھا، مگر اپنی بیٹی کی خاموشی اور اس کی رضامندی کو محسوس کرتے انہوں نے چند ہی دنوں میں ہاں کر دی تھی کیونکہ شادی تو وہ اپنی بیٹی کی کروانا چاہتے تھے، مگر اگر اس کی رضامندی ظفر سرفراز خان میں تھی تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی.
بہن کی رضامندی پا کر برہان بھی بہت خوش تھا۔ تم سچ میں خوش ہو نا؟ جی بھائی میں خوش ہوں، وہ جیسے نظریں چراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ برہان نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہنا، آباد رہنا، اپنا خیال رکھو۔ تم جانتی ہو نا ماحول ٹھیک نہیں، اور کوشش کرو کہ جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک گھر سے باہر نہ نکلو۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ کہ میں ڈرتی ہوں کہ ذیشان راجپوت میری جان لے لے گا کیونکہ اس کا 3rd کلاس بیٹا جیل میں ہے۔ پلیز اپنا غصے کو کنٹرول میں رکھو، شادی کرنی ہے نا، خوش رہنا ہے نا زندگی میں، تو حالات کو سنبھالنے دو۔ حالات کیسے سنبھلیں گے؟ وہ ایک منسٹر ہے، اس کا بیٹا جیل میں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ میری عزت خراب کرے گا نا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں تم نے آسانی سے کیسے کرنا سیکھی ہیں؟ کیونکہ میں وکیل ہوں اور تلخ ہونا جانتی ہوں۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں تکلیف میں دیکھنے کا متمنی نہیں ہے، پلیز۔ برہان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیسے اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ سکتا تھا؟ اچھا بھائی ہاتھ تو نہ جوڑیں، نہیں نکلوں گی، کچھ نہیں کرتی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ہر طرف مہمان ہی مہمان تھے۔ وہ سفید کامدار جوڑے میں جس پر گولڈن کلر کا باریکی سے بڑی نفاست کے ساتھ خوبصورت سا کام ہوا تھا، جالی دار پردہ اس کے آگے تھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی سفید کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ دونوں بے حد حسین لگ رہے تھے۔ قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اور ان دونوں کی نظریں جالی دار پردے پر تھیں، بیچ میں پردہ تھا، مگر پھر بھی وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا، مگر لیزا بہت کچھ محسوس کر رہی تھی۔ ارد گرد کی خوشبو، اسے پانے کی یہ فضا بہت زیادہ حسین تھی۔ تھوڑی دیر میں جیسے زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ لیزا محسن شاہ سے لیزا ظفر سرفراز خان بن گئی تھی۔ جالی دار پردہ بیچ میں سے ہٹایا گیا۔ وہ آگے بڑھا تھا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ درستے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، وقت جیسے کچھ پل کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ بڑے غور سے اپنی سیاہ کنی آنکھوں سے سامنے کھڑے مرد کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کا رنگ سرمئی تھا۔ اس کی یوں بے باک نظروں سے جھجکا، نظریں چراتا بڑے ادب کے ساتھ اس کی پیشانی چوم گیا۔ وہ یہ سوچ نہیں رہی تھی کہ وہ ایسا کرے گا، مگر اس کا یوں کرنے پر وہ جیسے سرشار ہوئی تھی۔ ان دونوں کے اوپر جیسے لال پھول برسے تھے۔ جو بھی دیکھ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جوڑی ایک دوسرے کے لیے بنی تھی۔ دونوں نے جیسے ساتھ میں کھڑے مکمل لگتے تھے۔ اتنے خوبصورت دو لوگ محبت میں تھے، خوبصورتی کے لیے یہی کافی تھا۔ لیزا کو اپنے ساتھ کھڑے وجود سے بے حد محبت تھی۔ وہ جانتی تھی سرفراز کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی، ابھی نہیں تھی تو ہونے لگے گی، یہ اس کی سوچ تھی۔ مگر ظفر سرفراز وہ تو کشمکش کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سچ تھا۔ پیار لفظوں میں کہا، پیار تو دل میں ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس نے یہ شادی لیزا کی پروٹیکشن کے لیے کی تھی، مگر کیا وہ اپنے دل کی حالات کو جھٹک سکتا تھا؟ وہ دل کو جیسے مضبوط کیے ہوئے تھا، وہ احساسات خود پر غالب نہیں آنے دے رہا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اب اس کی بیوی تھی۔ 2 دن بعد رخصتی رکھی گئی تھی۔ پورے شان و شوکت سے لیزا شاہ کو خان ولا ظفر سرفراز کی دسترس میں جانا تھا، اور یہ جیسے ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔ لڑکی مبارک ہو، تم نے تو سچ میں اپنا شوہر بنا لیا۔ لیزا جیسے شرما کر ہنس پڑی۔ انمول پلیز یار، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوتا چلا گیا، بس ہوتا چلا گیا۔ اب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ میرا ہے۔ کرش سے ہسبینڈ تک کا سفر بڑے تیز طریقے سے تم نے پورا کیا ہے۔ انمول نے جیسے اس کے سر پر چپت ماری تھی، اور لیزا ہنسی تھی۔ میں نے کوئی شیطانی نہیں کی، بس ہوتا چلا گیا جو ہوا ویسے۔ اپنا خیال رکھنا، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ اس شخص کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، وہ بھی ظفر سرفراز سے۔ وہ ایک جانا مانا نام ہے، لوگ اس کی پوسٹ کے ساتھ اسے جانتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم سیف رہو رخصتی تک، پلیز گھر سے باہر مت نکلنا۔ ہم کب تک ڈرتے رہیں گے اس شخص سے؟ اس کا بیٹا جیل میں ہے، خاصے لمبے عرصے کے لیے اسے سزا ہوئی ہے۔ اسے یہ چیز مان لینی چاہیے، اگر نہیں مان رہا تو میں منواؤں گی اسے۔ لیزا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ میں کیسے خود کو کنٹرول میں رکھوں؟ میں ایک وکیل بزدل نہیں ہوں کہ کبوتر کی طرح چھپ جاؤں، اور تم لوگ نا بار بار مجھے یہ کہنا چھوڑ دو کہ مجھے اس سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اس ذیشان راجپوت کو تو میں بتاؤں گی، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ کس سے پنگا لیا ہے اس نے۔ اور انمول میری پیاری صحافی دوست، تم جانتی ہو نا ہمیں کیا کرنا ہے؟ انمول نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ لیزا یہ رسکی ہے، میں جانتی ہوں یہ رسکی ہے، مگر ہم یہ کر رہے ہیں۔ لک ایٹ می انمول۔ انمول نے جیسے نظریں چرائیں۔ نہیں لیزا، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنے دے سکتی خود کو۔
तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? हाँ है। अनमोल ने जैसे अपनी दोस्त के हाथ सख्ती से थामे थे और लीजा बेख्तियार मुस्कुराई थी। वो लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। न जाने क्यों उसे पता था कि आज कुछ ज़रूर होगा। एक अजीब सा एहसास था जो उसे सुबह से हुए जा रहा था, जिसको वो झुटला नहीं सकती थी। अपने आप को आईने में देखते हुए उसका दिल जोर से धड़का था। तभी उसका फ़ोन बेसाख्ता बजा। वो आगे बढ़ते हुए फ़ोन उठा चुकी थी। कैसी हो? बहुत खूबसूरत। तुम देखते रह जाओगे। ओह, तो आपसे तुम पर आ गई हो? क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो शौहर होना। न जाने क्यों ज़फ़र के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट बिखरी थी। सर झुका था। वो स्याह शेरवानी में मलबूस हसीन लग रहा था। जिससे बात कर रहा था वो औरत बीवी थी और ये एहसास ऐसा था कि उसे मुकम्मल कर रहा था। देखो, मैं लेने आऊँगा, तब तक कुछ भी मत करना। बारात आएगी, तुमने बारात के साथ ही निकलना है। ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं ऑटो में बैठकर सबसे पहले तुम तक पहुँच जाऊँगी? तो वो हंस पड़ा और इसकी हंसी इतनी खूबसूरत लगी कि लीज़ा को अपना दिल बाहर निकलता हुआ मालूम हुआ। मैं जानता हूँ तुम ओवर थिंक कर रही हो। तुम्हें एहसास हो रहा है कि कुछ होगा। तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराया। इतने अरसे में तुम्हें इतना तो समझ गया हूँ कि तुम बहुत बड़ी वहमी हो। मैं बहादुर हूँ, वहमी नहीं हूँ। वो अपने लहंगे के एक तरफ कुछ फिट करती हुई बोली, बस अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ तुमने ये शादी मेरी प्रोटेक्शन के लिए की है। ऐसा ही है ना? ये कहते हुए आवाज़ मध्यम हो गई थी, जैसे तकलीफ़ में हो। खामोशी छा गई थी। आगे से कोई जवाब नहीं आया था। ज़फ़र का दिल बेसाख्ता धड़का था। अब वो कैसे बताता कि उसका दिल क्यों धड़क रहा है, कि उसे मोहब्बत हो गई है या हो रही है। वो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो तो अपने एहसासात से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर भाग नहीं पा रहा था। हाँ, ऐसा ही है, मगर बोला तो सिर्फ इतना, जो उसे बोलना चाहिए था वो बोल नहीं पाया। इस बात पर लीज़ा के चेहरे पर मायूसी फैली थी। जानती हूँ। वो फ़ोन काट चुकी थी क्योंकि मज़ीद बात करने की उसके अंदर सकत नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे चिड़चिड़ाहट की आवाज़ महसूस हुई थी। वो बेसाख्ता पलटी। जैसे ही वो पलटी, शीशा धड़ाम से ज़मीन पर किरची किरची हुआ। अभी वो चिल्लाती, कुछ करती, 2-3 आदमी आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर कपड़ा रख चुके थे। वो जैसे ही होश खो बैठी थी। बारात आ चुकी थी। धूमधाम से बारात लाई गई थी। वो लगता था किसी शहजादी की बारात आई है। जो भी देख रहा था उसे दुल्हन के नसीब पर रश्क महसूस हो रहा था। इस कदर शान से बारात लाया था ज़फ़र सरफराज लीज़ा के लिए। कुछ ही देर में वो अंदर हॉल में मौजूद थे, मगर कुछ ही सेकंड्स के बाद ज़फ़र ने मोहसिन शाह और दुआ शाह के चेहरों पर बदहवासी महसूस की। वो बेसाख्ता स्टेज से उठता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। क्या वो अंकल आंटी? बुरहान, रमशा, लीज़ा कहाँ? वो कमरे में नहीं, रमशा जैसी किरचियों के साथ बोली थी। भाई, वो कमरे में नहीं। हम सारे घर में उसे ढूंढ चुके, न जाने वो कहाँ है। हम नहीं जानते उसे कौन ले गया। उस कमरे का उसके कांच टूटा हुआ है। आप लोग कहाँ थे जब ये सब कुछ हुआ? वो किसके पास है? कहाँ गई? चंद मिनट के लिए जैसे वो होश खो बैठा। वो ये भूल बैठा कि वो कौन है, क्या पोस्ट है उसकी, कितना ऊंचा मर्तबा है। वो सब भूल गया। इस वक्त तो सिर्फ एक शौहर था जिसकी बीवी गायब थी। आज उनकी रुखसती की रात थी और घर से दुल्हन गायब थी। ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ ही देर में जैसे तहलका मच गया था। सारे शहर को अंडर अलर्ट कर दिया गया था। वो कोई आम शख्स नहीं था जिसकी बीवी गायब हुई थी, और इसकी बीवी भी कोई आम वकील नहीं थी। ये एक सनसनीखेज सी सिचुएशन हो गई थी। लीज़ा की आंखें खुली तो वो एक जगह पर रस्सियों में जकड़ी हुई थी। सामने ही रॉकिंग चेयर पर अंधेरे में एक शख्स बैठा सिगरेट पी रहा था। धुआं हवा में साफ तहलील होता मालूम होता था। लीज़ा खांसने लगी। शख्स मुस्कुराया। रॉकिंग चेयर से उठता हुआ बूट की टक टक के साथ उसके पास चलाया। जैसे ही वो पास आया, रोशनी में उसकी शक्ल नुमाया हुई। लीज़ा मुस्कुराई। ज़ीशान राजपूत, तो दिखा दी तुमने अपनी औकात। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा नुकसान कर सकते हो? इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा क्या नुकसान करूँगा लड़की, कि आज तुम्हारी रुखसती थी और इतनी बड़ी रात तुम आज यहाँ मेरी कैद में गुजारोगी। तुम्हें लगता है मेरा शौहर ये रात यहाँ पूरी होने देगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि आज की ये रात उसी के साथ गुजरेगी। मैं जानती हूँ इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आज की रात ख़त्म ना हो, क्योंकि अगली सुबह का सूरज मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए मौत लाएगा। और ये याद रखना। तुम्हें इतना जोम क्यों है खुद पर? डर क्यों नहीं लगता तुम्हें? वो जैसे लीज़ा का सर पकड़ता सख्ती के साथ बोला। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारोगे, तुम्हें डर जाऊंगी? गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे आम लड़की मत समझना कि जिसको तुम डराओगे तो रोने लगेगी, तुमसे भीख मांगेगी। मैं नहीं मांगूंगी।
البتہ میں تمہیں یہاں سے تباہ کر کے ضرور جاؤں گی. تم ساری زندگی میرا نام یاد رکھو گے. یاد رکھنے کے لیے تمہارا نام مجھے پتا ہونا ضروری ہے. میرا نام لیزا ظفر سرفراز خان ہے. خاموشی میں یہ نام چنگاریوں کی طرح گونجنے لگا. اور اب یہ نام تمہاری ساری زندگی تمہیں یاد آتا رہے گا. یہ یاد رکھنا. کیا تھا میرے بیٹے نے ایکسیڈنٹ, مرے تھے 4 لوگ, اس میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ بھیجے تھے نا میں نے پیسے, کیوں واپس کروائے؟ اگر کر لیتی سیٹنگ تو کبھی اتنا بڑا نقصان نہ اٹھاتی جو تم آج رات اٹھاؤ گی. سچ اگلوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ تم سچ بولتے رہو. اچھا, میں دھمکاؤں گی, تم مجھے ڈراؤ گی؟ وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے گرا رہا تھا. اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی؟ ہاں, بھیجے تھے میں نے پیسے. ہاں, میں بچانا چاہتا تھا اپنے بیٹے کو. کیا ہوا؟ اگر 4 عام لوگ مر گئے تھے, تمہارے گھر کے لوگ مرے تھے کیا؟ نہیں نا. میرا بیٹا ذیشان راجپوت کا بیٹا جیل میں ہے. یہ نقصان ہے ملک کا. البتہ وہ 4 عام لوگ, ان سے کیا تھا؟ وہ طنزیہ مسکرائی. یہی حقیقت ہے تم جیسے لوگوں کی, اور عوام کو یہ حقیقت تو پتہ ہونی چاہیے. تم بتاؤ, کیا ہے تم میں اتنا زوم کیوں ہے؟ ظفر کے ارد گرد لوگ بکھرے ہوئے تھے. اس کے سیکیورٹی گارڈ, پولیس کی خاصی نفری, میڈیا کے کچھ لوگ. جیسے تہلکہ مچا ہوا تھا. بے ساختہ جیسے اچانک سے پیچھے سے آوازیں آنے لگیں, لائیو چینل کھولو. کبھی پولیس والے آپس میں خس کرتے ہوئے لائیو چینل لگانے کے لیے کہہ رہے تھے. ظفر بے ساختہ پلٹا. سامنے اسکرین پر جو چل رہا تھا وہ دیکھنے والی نیوز تھی. ذیشان راجپوت کھلم کھلا اپنے سارے گناہ بیان کر رہا تھا. کس کے سامنے بیان کر رہا تھا یہ بہت واضح ہو گیا تھا. یہ وہی وکیل تھی جس کو چند گھنٹے پہلے اغوا کیا گیا تھا, جو بڑے حوصلے کے ساتھ ایک پولیٹیشین کو ایکسپوز کر رہی تھی. کچھ ہی دیر میں لوکیشن ٹریس کر لی گئی تھی. چپ کیوں ہو گئے؟ بولو نا. تم مجھے خود سے ڈرا رہی ہو. تبھی پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے. وہ مسکرائی. وقت کتنا ہو رہا ہے؟ اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا. بکواس کر رہی ہو تو؟ بکواس نہیں کر رہی, پوچھ رہی ہوں وقت کتنا ہو رہا ہے. تقریباً 2 گھنٹے پہلے اغوا ہوئی تھی نا تم. تب رات کے 10 بج رہے تھے. ابھی صرف 12 بج رہے ہیں. رات مکمل نہیں ہوئی ابھی. میں نے کہا تھا نا, آج کی رات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں تمہیں تباہ کر دوں گی. یہاں سے نکلنے کے بعد اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو میرا نام تو یاد ہوگا نا. تب تک پولیس دروازے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی. وہ پلٹا. پولیس کی اتنی نفری دیکھتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیا کہے جا رہا تھا کہ وہ کون ہے, اس کو پکڑا نہیں جا سکتا, اس کا عہدہ XYZ. ظفر آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیوی کی رسیاں کھول چکا تھا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں ظفر کے چہرے پر فخر بکھرا تھا, اور وہ اسی کی آنکھوں کا فخر محسوس کرتے ان 3 گھنٹوں میں پہلی بار کمزور پڑی تھی, اور بے ساختہ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا تھا اور سانس لیا تھا. وہ اس مضبوط عورت کو محسوس کرنے لگا جو چند منٹ تک اتنی بہادر اور اتنی بریو تھی, اور اس کا حصار ملتے ہی چھوٹی سی بچی بن گئی تھی. وہ اپنا حصار اس پر تنگ کرتے سختی سے اسے خود میں بھیج چکا تھا. اسے دور ہوتے ہوئے ظفر سرفراز نے اپنے ہاتھوں سے ذیشان راجپوت کو ہتھکڑی پہنائی تھی. گڈ ٹو سی یو. بیٹے کے ساتھ زندگی اچھی گزرے گی. لیزا یہ منظر دیکھتی ہوئی مسکرائی تو ذیشان نے اس پر نظر ڈالی تو لیزا کی نظریں تیز ہوئیں, جیسے کچھ یاد کروایا. اپنا نام اپنے لہنگے سے کیمرہ نکالتے ہوئے جیسے بند کر چکی تھی. آنکھوں کے آگے ایک منظر گھوما تھا. اپنے چیمبر میں بیٹھی ہوئی وہ, سامنے بیٹھی ایک صحافی محترمہ جس کے ساتھ وہ سارا منصوبہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی, اور وہ صحافی کوئی اور نہیں, اس کی اپنی دوست انمول تھی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے. بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری. یہ استقبال میرے لیے؟ وہ پلٹی. اپنے شوہر سے اس کی نظریں ملی تو وہ گہرا سانس لیتا جیسے صوفے پہ دھڑام سے گرا تھا. تھک گیا ہوں میں. تھکا دیا تم نے. اتنا سب کچھ سوچ کر بیٹھی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ جانتی ہوں مجھے پتا تھا وہ کچھ کرے گا, اسی لیے میں پہلے ہی سے الرٹ تھا. اگر وہ کچھ نہ کرتا تو میں نے بھی کچھ نہیں کرنا تھا. میں اپنے گھر ہی تھی, مگر جو تم نے پلان کیا تھا وہ بتا تو سکتی تھی نا کہ میں اتنا گھبراتا نہ. اتنی سانسیں تو نہ اٹکتی میری. سانسیں کیوں اٹکی تھی تمہاری؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتے ہو کہ میرے لیے گھولے جا رہے تھے؟ مرتی تو مر جاتی, تمہیں کون سا نقصان ہو رہا تھا؟ تم نے بھی تو یہ نکاح میری پروٹیکشن کے لیے کیا تھا نا. میں نے کر لی اپنی پروٹیکشن خود, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا ہوا. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی تم سے صرف اس لیے کی ہے کہ تمہاری پروٹیکشن ضروری تھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی. تو اور کیا تھا مسٹر ظفر سرفراز؟ جتنی محبت میں کرتی ہوں نا تم سے, تم نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا؟
ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں کیسے مانوں کہ ایسا نہیں؟ وہ جیسے آگے بڑھ گئی تھی اور ظفر نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے محبت کا اقرار کیا ہی کب تھا کہ اسے پتا ہوتا کہ وہ بھی اسے چاہنے لگا ہے۔ یہ سوچنے پر ظفر خود کو ہی آئینے میں دیکھنے لگا کہ کیا واقعی اسے چاہنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی فیلنگ تھی جو پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ یہ اعتراض اس کے اپنے لیے بھی نیا تھا، مگر اپنا سا لگا تھا، بہت اپنا سا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بڑی نرمی کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں اکیلے بیٹھنا چاہتی ہوں ظفر، مجھے لگتا ہے میں نے ٹھیک نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی، مگر میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑتی ہوئی بہت خوبصورت لگی۔ لال جوڑے میں ملبوس تھی، لال رنگ جیسے اسی کے لیے بنا تھا۔ کل رات دلہن کے لباس میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی بھی لال سوٹ میں بیٹھی وہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو میرا ہاتھ، میں جانتی ہوں تم مجبور ہو، میں مجبور کر رہی ہوں نا تمہیں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کر دو یار، کب سے سن رہا ہوں تم نے مجبور کیا ہے مجھے، مگر تم نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی بہت ڈر گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ظفر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں میں بہت روکتا ہوں خود کو، ایک خول میں رکھتا ہوں، نہیں رکھنا چاہیے، مگر لیزا مجھے کب تمہارے بارے میں یہ محسوس ہونے لگا میں خود نہیں جانتا۔ کیا محسوس ہونے لگا؟ وہ نزدیک آتی ہوئی جیسے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ دونوں بہت پاس کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں تم سے بہت۔ تبھی ہال کی طرف سے رمشان کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ بھائی بھابھی، وہ بے ساختہ دور ہو گئے ایک دوسرے سے۔ کیا ہوا؟ میں غلط ٹائم پر آئی ہوں؟ ظفر نے اٹک اٹک کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ لیزا بھی جیسے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ رمشا نے بغور انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بھائی کے گلے سے لگ گئی۔ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ برہان بھی باہر آئے ہوئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رمشا نے یہ بات لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہی۔ کل کا دن بہت برا گزرا تھا، وہ شاید بہن کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ اپنی بہن کو حصار میں لیے ہوئے بیوی کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، جو خفا خفا سی تھی، اور بنتا بھی تھا۔ میرے ساتھ ڈرائیو پر چلو گی؟ کیوں؟ وہ میگزین بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، شادی ہوئی ہے ہماری، وہ بھی نئی۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ شاید آپ مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ مجھے کسی پروٹیکشن کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ابھی وہ آگے بھی کچھ کہتی، وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر انگلی رکھ چکا تھا۔ بس آگے کچھ مت کہنا، جانتی ہو تمہیں اور مجھے کیا الگ کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی بولی۔ کیا؟ میری موت؟ وہ جیسے شوق ہوئی تھی۔ آئندہ ایسا مت کہنا، میں سن نہیں سکتی۔ آواز بھرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے تو بس کر دو نا یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم مجھ سے دور جاؤ، میں تم سے دور جاؤں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے لیزا، مگر میں دل ہار بیٹھا ہوں تم پر۔ وہ تیز آواز میں روانی کے ساتھ کہہ گیا، جیسے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے بولا گیا ہو، اور لیزا کو یہ الفاظ گونجتے ہوئے سنائی دیے تھے۔ کیا کہا؟ میں دل ہار بیٹھا ہوں تم پر، پھر سے بولو۔ کچھ سنائی نہیں دیا مجھے، کیا کہا؟ اونچا سنتی ہو کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ سرخ پڑی۔ ہاں، اونچا سنتی ہوں۔ کیا بولا؟ میں دل ہار بیٹھا ہوں تم پر، محبت ہو گئی ہے مجھے۔ وہ گھٹنوں کے بل جیسے بے بس سا بیٹھتا چلا گیا، اور لیزا، یہ خواب لگا تھا، یہ منظر خواب کی طرح خوبصورت تھا۔ ایس ایس پی صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی؟ وہ جھکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے رنگ تھے جو سفر کے چہرے پر بکھرے تھے، وہ خود بھی ان کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ چہرہ جھکا گیا جیسے اپنے رنگ چھپا رہا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ اوپر کر چکے تھے۔ کیوں چھپا رہے ہیں جناب؟ محبت کے رنگ چھپائے نہیں چھپتے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ اپنی بیوی سے محبت ہو گئی ہے تمہیں؟ ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ میں اپنی نڈر اور بہادر بیوی پر دل ہار بیٹھا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں، حوصلہ پیدا ہو گیا ہے میرے اندر۔ تمہاری محبت نے پاگل کر دیا ہے مجھے۔ ایک بہادر لڑکی نے میرے پتھر دل کو
ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا، اب بتاؤ نا، کیسے سکون دو گی اس کو، اب بتاؤ کیسے بخش پائے گا یہ تمہیں۔ وہ جیسے سرخ پڑی تھی، 2 قدم دور ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کا سر تھپکنے لگا۔ آئندہ ایسے الفاظ نہ استعمال کرنا کہ میں تم سے یا تم مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ میں نہ تم سے الگ رہ سکتا ہوں، نہ تمہارے بغیر جینے کا تصور کر سکتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں، میرے دل کے تار چھیڑ چکی ہو تم، چھیڑنے کے بعد تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ ہنس پڑی تھی، سر اونچا کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیزا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مر جاؤں گا اگر جھوٹ بولوں، آئندہ یہ بات نہیں کرنا۔ وہ پھر سے بولی تو وہ پھر سے ہنس پڑا۔ وہ جیسے اس سے کتراتی پھر رہی تھی، جیسے خود کو بچاتی پھر رہی تھی۔ لیزا، لیزا، اس کا نام لیتا وہ اسے پکارتے ڈھونڈ رہا تھا۔ یسرا خان نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ کی بہو کو؟ کدھر ہے؟ ملتی ہے تو ڈھونڈ لو، میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ جیسے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ ظفر ہنسا۔ آپ نے ٹیم بنا لی ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اتنی پیاری بہو ہو جس کی، وہ ٹیم نہیں بنائے گی تو اور کیا کرے گی؟ ڈھونڈو تو مانو، سارا دن مصروف رہتے ہو، میری پیاری سی بچی تمہارے انتظار میں بلکتی رہتی ہے، گھر لوٹنے پر تمہیں اتنا پریشان بھی نہ کرے، حق بنتا ہے اس کا، کرنے دو۔ وہ جیسے ہنس پڑا تھا۔ لیزا کو سارے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر وہ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے ڈھونڈنے پہ جب وہ یہاں آیا تھا تب وہ نہیں تھی، مگر اب کمرے میں تھی۔ بس سارے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں تھک گئے اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ تو آپ کی غلطی ہے نا، سب سے پہلے کمرے میں ڈھونڈنا چاہیے تھا، میری منزل تو یہی ہے، سب سے پہلے میں یہیں آیا تھا اور آپ نہیں تھی۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اچھا، آنکھوں کا دھوکہ ہوا ہوگا، میں تو یہیں تھی، تم نہیں تھی، میں یہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں یہیں تھی، تم یہاں نہیں تھی۔ وہ اور پاس آئی۔ میں یہیں تھی، تم یہاں نہیں تھی۔ وہ جیسے منمنایا۔ وہ اور پاس آئی، بالکل پاس، تم نہیں تھی۔ اب وہ مدھم سا منمنایا۔ میں یہیں تھی۔ اس کے دل پہ ہاتھ رکھتی ہوئی کہنے لگی، آپ کے دل میں، بالکل پاس، یہیں پہ۔ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے جب کوئی اتنا پاس ہو تو؟ وہ بہت پاس کہتی ہوئی اب پلٹنے لگی، مگر وہ اسے دور جانے نہیں دے سکتا تھا، چونکہ بے حد پاس وہ بہت دنوں بعد آئی تھی اور یوں وہ ہاتھ آ نہیں رہی تھی۔ اسے بے سخت اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے کچھ اور نہ کہنے کی مہلت دیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اپنی گرفت میں اسے سختی سے لیتے لیزا کو مچلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تو جیسے بلک اٹھی تھی، گہرے سانس لے رہی تھی، اس کے حصار میں خود کو بہکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ نہیں، کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے۔ اس کے دل پہ ہاتھ رکھتی ہوئی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ تمہارے دل میں رہنا ہے، یہاں راج کرنا ہے۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے اس پر جھکا تھا، ارد گرد کے پردے گراتے ہوئے جیسے اسے اور بلش ہونے پر مجبور کیا تھا۔ شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ نہیں تو۔ وہ اترائی تو وہ ہنس پڑا۔ بڑی ڈھیٹ ہو، کہہ دیتی آ رہی ہے تو کیا ہوتا؟ تمہیں اچھا لگتا؟ اب تو بالکل بھی نہیں آ رہی۔ وہ اترائی تھی تو وہ ہنستے ہوئے اپنی گرفت مزید اپنی بیوی پر سخت کر گیا تھا اور محبت کے اس احساس میں جیسے اسے بہکانے لگا تھا، اور وہ جیسے اس کو پاگل کرنے پر اتری ہوئی تھی اور وہ اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ صحافی صاحبہ، کیا مزاج ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لائیو شو کے بعد چھائی ہوئی ہوں۔ لیزا کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ دوستیں ہوں ہم دونوں جیسی، ایک سیر تو دوسری سوا سیر۔ دونوں کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آج کل راج کر رہا ہے مجھ پر، اور کروا بھی رہا ہے۔ انمول ہنس پڑی تھی، بہت تیز، ایک تیر سے 2 نشانے مارے ہیں تم نے۔ کیسے تیر؟ بندہ بھی تمہارا اور جیت بھی۔ وہ پھر سے ہنس پڑی۔ میں نے کہا نا، دوستیں ہوں تو ہم دونوں جیسی، ایک سیر تو دوسری سوا سیر۔ اچھا، اس میں سے سوا سیر کون ہے؟ میں۔ انمول پھر سے ہنس پڑی۔ دونوں نے جیسے تالی ملائی تھی۔ یہ ساری باتیں سنتے ہوئے ظفر ان تک پہنچا تھا۔ واہ محترمہ واہ! لیزا جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ اچھی باتیں ہو رہی ہیں دوست کے ساتھ؟ انمول جیسے ہونٹ کاٹنے لگی۔ پکڑی گئی ہو تم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اتراتے ہوئے بولی تو ظفر انمول کی طرف دیکھتے ہنس پڑا، تو انمول بھی ہنس پڑی۔ یہ سوا سیر یوں ہی نہیں ڈرا کرتا، تم سے بہتر تو وہ شیر ہے جو صرف شیر ہے۔ لیزا نے دونوں کو گھورتے ہوئے جیسے سخت منہ بناتے ہوئے غصہ دبایا۔
میں بخشوں گی نہیں۔ وہ اپنے شوہر محترم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے بے ساختہ حصار میں لیتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ وہ انمول کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوئی جیسے سرخ پڑی۔ انمول ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتی ہوں میں، تم دونوں کرتے رہو رومانس۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیزا نے خود کو جیسے ظفر سے چھڑوایا تھا۔ ہم دونوں کو ابھی شاپنگ کرنی ہے۔ ایس ایس پی صاحب آرام کریں، ایسا ہی ہے نا؟ وکیل صاحبہ، جو آپ کا حکم۔ وہ بڑے فرما بردارانہ انداز میں بولا تو انمول اور لیزا مسکرا اٹھیں۔ بہت پیارے لگ رہے ہو، وہ اسے وردی میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ اپنی ٹوپی اتارتے ہوئے لیزا کے سر پر پہنائی۔ کمانڈ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، میں کامیاب تو تم کامیاب، تم کامیاب تو میں کامیاب۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی کالر کو درست کرتے ہوئے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ ہمیشہ آپ کو کامیاب رکھے، سرخرو کرے، ہمیں یوں ہی آپ پر فخر ہوتا ہے۔ زندگی چاہے کتنی بھی تلخ ہو جائے ظفر، میں ساتھ رہوں گی۔ راستہ چاہے کتنا بھی کٹھن ہو، لیزا آپ کے ساتھ رہے گی، یہ وعدہ ہے۔ میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیوی میرا فخر ہے۔ تم بھی یاد رکھو کہ راستہ چاہے کتنا بھی کٹھن ہو، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ لیزا نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ مس کی اور اس کے ہاتھ تھامتا ہوا اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ ان دونوں کی محبت دھیرے دھیرے مکمل ہوئی تھی، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ انہوں نے ایک دوسرے پر کبھی ہار نہیں مانی تھی۔ لیزا کی محبت اگر شدت لیے ہوئے تھی تو ظفر کی محبت عشق لیے ہوئے تھی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ محبت ہی کیا جس کو الفاظوں میں تولا جائے، کیونکہ پیار لفظوں میں کہاں۔